دو حالتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایمان والوں کو. جس طرح جتنا ایمان انسان کا معیار اس کا مضبوط ہوتا ہے، بلند ہوتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے، اتنا ہی اس کو آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور آزمائشیں آیا ہی کرتی ہیں. اس کے اندر کرنا کیا ہے، اس کی تعلیمات ہے کہ کرنا کیا چاہیے. اب بندے پر ہے کہ بندہ کر کے کامیاب ہوتا ہے یا نہ کر کے غفلت کر کے ناکام ہوتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ تم گمان کرتے ہو کہ تم نے ایمان لے آیا اور آمنا کہا اور اس کے بعد تمہیں آزمایا نہ جائے. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا گیا. آزمائش کے اعتبار سے جس کا ایمان کا جتنا معیار بلند تھا نا، اس کو اتنا زیادہ آزمایا گیا. اور پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ اعلیٰ درجے کا ایمان رکھنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کا ایمان نہیں ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمانی کیفیات کے اندر ایسے ہوا کرتے تھے کہ گویا کہ مشاہدے کی کیفیت میں ہوتے تھے. جس طرح سامنے ایک انسان ہوتا ہے، اس مشاہدے کی کیفیت میں ہوتے تھے. اللہ کے ساتھ اتنے ایک محبت اور تعلق اور گہرائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے جتنے قریب تھے نا، یعنی یوں یہاں تک کہ اللہ کے بعد مقام ہے کائنات میں تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ آزمایا گیا، سب سے زیادہ آزمائشیں آپ پر رہی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آزمائشوں میں جو آپ پر آئی، آپ اس ساری کے ساری آزمائشوں میں ایک ذات کا سہارا لیا، اللہ، اور اسی کی بات مانی ہے. بس کوئی کمپرومائز نہیں کی، کسی طریقے سے لچک نہیں دکھائی ہے دین کے معاملے میں، کبھی بھی لچک نہیں دکھائی. جبکہ یہ آزمائشیں تو جتنا بلند، میرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جتنا جو ایمان کی معیار جتنا بلند ہے تو اسی کی طرح آزمائشیں آتی ہیں. تو پھر آپ کے بعد انبیاء کیوں گزرے؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، آپ سے پہلے انبیاء گزرے، آپ آخری نبی ہیں، خاتم النبیین. لیکن آپ سے پہلے جو انبیاء تھے ان کے اوپر بھی آزمائشیں آتی ہیں، لیکن آپ جیسی آزمائش کسی پر نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آزمائشوں کے اندر جب کہ آزمائشیں آئیں تو آپ نے ایک کام یہ کہ ہر چیز کے اندر صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، آپ کی ذات کا سہارا، آپ کے حکموں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ ہی کی طرف متوجہ ہوئے اور کوئی طرف دیکھنے کا تصور نہیں. آپ کے بعد آپ کے جماعت صحابہ تھی. اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھیں تو ان کی بھی کامیابی کیا کہ آزمائشیں آئیں. کس طرح سے آزمائشیں آئیں؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھو، انگاروں پر لٹا دیتے تھے. عرب کے جو گرمی اور گرمی کے اندر جو پتھر ہوتے تھے نا، وہ بھی انگاروں کی طرح جو ہے گرم ہوا کرتے تھے، ان پتھروں پر لٹا دیتے تھے، یہاں تک کہ انگارے اس طریقے سے نیچے سے جو بدن جل جاتا تھا. اب آزمائش تھی کہ تم اتنا کہہ دو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنا یا برات کرنا اور تو دور کی بات ہے. تو آپ تو وہ کہتے کہ بھئی اللہ اکبر، اللہ اکبر اور اللہ ہی اللہ، جبکہ یہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹا بھی چبھے میں یہ بھی گوارا نہیں کرتا ہوں. گویا کہ تپتے انگاروں پر آپ کی یہی ہوا کرتے تھے، احد احد ہوتا تھا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کوئی تکلیف آئی یہ گوارا نہیں تھی. تو اندازہ کریں کہ کتنا معیار کیا تھا. صحابہ کرام ٹکڑے ہو گئے، یعنی اپنے آپ کو کیا سے کیا ان ظالموں نے ظلم نہیں کیا، لیکن انہوں نے اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی تکلیف ہے.
آپ کی سنتوں کے اوپر جو ہے نا کمپرومائز نہیں کیا، اس پر گوارا نہیں کیا کہ سنتیں ہم سنتیں چھوڑے، اس بات کو بھی کبھی گوارا نہیں کیا کہ حالات کے تناظر میں سنتوں پر چلو عمل نہیں ہو سکتا، نہ کرے، اس بات کو بھی کبھی بھی گوارا نہیں کیا، ہمیشہ سنتوں